بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ نے یہ پڑھا کہ اگر ہم بصریین کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دیں تو فعل اول میں کیا کرنا ہوگا، اور پھر بصریین کا مذہب بیان ہونے کے بعد مذہب کوفیین کا بھی آغاز ہو گیا تھا کہ اگر کوفیین کے مذہب کے مطابق فعل اول کو عمل دیں تو کیا کرنا ہوگا فعل ثانی میں۔ تو اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ دیکھیں فعل ثانی کیا چاہتا ہے۔ اگر فعل ثانی فاعل چاہتا ہو تو اس میں فاعل کی ضمیر لے آئیں، اور یہاں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب دوسری شق بچتی ہے کہ فعل ثانی فاعل نہیں بلکہ مفعول چاہتا ہو، تو فرماتے ہیں یہاں سے آج کے سبق میں سنیں، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ حَذْفُ الْمَفْعُولِ وَالْإِضْمَارِ، اور اگر دوسرا فعل مفعول چاہتا ہو، آپ نے پہلے فعل کو عمل دے دیا ہے مذہب کوفیین کے مطابق اس اسم ظاہر میں، اور دوسرا فعل مفعول چاہتا ہے، وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور وہ دونوں فعل جو تنازع کر رہے ہیں وہ افعال قلوب سے نہیں ہیں، جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ، تو دوسرے فعل میں اس وقت دو باتیں جائز ہیں، حذف المفعول والاضمار۔ پہلی بات ہے مفعول کو حذف کرنا، اور دوسری بات ہے مفعول کی ضمیر لانا۔ تو دوسرے فعل میں مفعول کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ مفعول فضلہ ہے، مسند اور مسند الیہ کے علاوہ ہے، لہذا اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو جملے میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی، اور وہ بھی جب کہ وہ افعال قلوب سے نہیں ہے کہ جس میں اختصار ایک مفعول پر جائز نہیں ہوتا، لہذا مفعول کو حذف کیا جا سکتا ہے، اور اگر چاہیں تو مفعول کی ضمیر لے آئیں اس دوسرے میں، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ مفعول کی اگر آپ مذہب کوفیین کے مطابق عمل دینے کی صورت میں ضمیر لاتے ہیں تو دوسرے فعل میں آپ مفعول کی ضمیر لائیں گے، تو آپ کے سامنے دو فعل ہیں جو تنازع کر رہے ہیں اس میں ظاہر میں، دونوں فعلوں کے بعد وہ اس میں ظاہر ہے، اور اس اس میں ظاہر میں عمل دے چکے ہیں آپ فعل اول کو، تو عمل دینے کی بنیاد پر وہ اس میں ظاہر فعل اول سے گویا متصل ہو گیا، اور فعل ثانی جو بظاہر اس اسم ظاہر سے پہلے ہے یہ اس کے بعد ہو گیا۔ جب یہ اس کے بعد ہو گیا، مثلا ضربنی واکرمنی زید ہے، ہاں اب یہاں مفعول کی بات ہو رہی ہے، تو مثال آپ لے لیجئے ضربت واکرمت زیدا، ضربت واکرمت زیدا، تو زیدن میں آپ نے ضربتو کو عمل دے دیا، لہذا اب اصل عبارت ہوگی ضربت زیدا واکرمت، تو اب اکرمتو جو فعل ہے فعل ثانی، چونکہ یہ رتبہ کے اعتبار سے زید کے بعد ہو چکا ہے، لہذا اگر آپ یہاں پر ضمیر لاتے ہیں جو مفعول کی طرف اس اسم ظاہر کی طرف لوٹے تو رتبتاً چونکہ یہ مقدم ہو چکا ہے، لہذا اضمار قبل الذکر لفظاً فقط لازم آئے گا، لفظاً رتبتاً لازم نہیں آئے گا جو ناجائز ہے، لہذا یہاں ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے۔ جبکہ آپ نے جب مذہب بصریین پڑھا تھا تو وہاں صرف ایک ہی صورت پڑھی تھی کہ مفعول کو حذف کر دیا جائے گا فعل اول سے، وہاں پر فعل اول کے ساتھ ضمیر مفعول کی نہیں لائیں گے، کیونکہ مفعول کی ضمیر لانے میں وہاں خرابی وہی اضمار قبل الذکر لفظاً رتبتاً والی لازم آ رہی تھی جو کہ ناجائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں دو باتیں جائز ہیں، مفعول کو حذف کرنا اور مفعول کی ضمیر لانا، والثانی هو المختار، اور دوسری صورت ہی بہتر اور پسندیدہ، دوسری کیا ضمیر کا لانا، کیوں؟ لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ لفظ
مراد کے مطابق ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب کہا ہے ضربت و اکرمت زیدن، تو آپ کے ارادے میں یہ ہے، آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میں نے زید کو مارا اور میں نے اس کا اکرام کیا، تو زید کا اکرام کرنا چونکہ ارادے میں ہے، لہذا اس کی ضمیر لے آئیں گے تو اس کا لفظ بھی شامل ہو جائے گا۔ آپ کہیں ضربت و اکرمتہ زیدن، تو اب دیکھیے زید کا لفظ بھی پا لیا گیا جو مراد میں تھا۔ تو کہتے ہیں ثانی مختار ہے تاکہ ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے۔ اب یہاں دونوں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ اما الحذف فکما تقول فی المتوافقین، لیکن حذف کی مثالیں تو آپ متوافقین میں کہیں گے، متوافقین کا مطلب دونوں فعل یکساں اقتضا کر رہے ہوں، اور یہاں بات ہو چکی ہے کہ دوسرا فعل مفعول چاہ رہا ہو تو پہلا بھی مفعول چاہے گا، تبھی یکسانیت ہوگی۔ تو آپ متوافقین میں کہیں گے ضربت و اکرمت زیدن، تو دیکھیں ضربت و اکرمت زیدن میں زیدن ضربت کا مفعول ہے اور اکرمت سے مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے۔ وضربت و اکرمت الزیدین وضربت و اکرمت الزیدین وفی المتخالفین ضربنی و اکرمت زید۔ متخالفین کا مطلب ہوا کہ دونوں فعل اقتضاء میں مختلف ہوں، اور مختلف تبھی ہوں گے جبکہ چونکہ یہ بات ہو چکی ہے کہ دوسرا فعل مفعول چاہتا تو پہلا فاعل چاہے گا، تبھی تخالف پایا جائے گا۔ تو متخالفین میں آپ کہیں گے ضربنی و اکرمت زید، تو زید ضربہ کا فاعل ہوگا اور اکرمت کا مفعول یہاں محذوف ہے۔ وضربنی و اکرمت الزیدان وضربنی و اکرمت الزیدون۔ واما الاضمار فكما تقول في المتوافقين ضربت واكرمته زيدا۔ اور لیکن اضمار کی مثالیں تو آپ متوافقین میں کہیں گے ضربت واکرمته زیدا۔ یہاں دیکھنا ہے آپ کو کہ اکرمت فعل کے ساتھ ہو ضمیر لا رہے ہیں جو لوٹ رہی ہے زیدن کی طرف، جو دیکھنے میں بعد میں ہے، لیکن چونکہ زیدن ضربتو کا معمول ہے تو گویا کہ یہ اس کے ساتھ ہو گیا، ضربت زیدن ہو گیا، وہ اکرمتو اب ضمیر لا رہے ہیں تو ضمیر کا مرجع زیدن جو ضربتو کے ساتھ آ چکا، پہلے گزر چکا معنی اور رتبہ کے اعتبار سے، لہذا اس ضمیر لانے میں کوئی خرابی نہیں۔ لیکن اضمار کی مثالیں تو آپ متوافقین میں کہیں گے ضربت واکرمته زیدا وضربت واکرمتهما الزیدین وضربت واکرمتهم الزیدین۔ وفی المتخالفین، اور متخالفین میں آپ کہیں گے ضربنی واکرمته زید وضربنی واکرمتهما الزیدان وضربنی واکرمتهم الزیدون۔ تو یہ تو اس وقت کی بات ہوئی کہ جب دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہو، تو اس میں دو باتیں جائز ہیں، مفعول کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے اور مفعول کی ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ۔ لیکن جب دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں تو مفعول کو بطور اسم ظاہر لانا ضروری ہے، مفعول کا اظہار ضروری ہے۔ تو اب جو دونوں فعل تنازع کر رہے ہیں اگر وہ افعال قلوب سے ہیں تو چونکہ افعال قلوب میں ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا، لہذا مفعول کو حذف نہیں کیا جا سکتا ہے اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا وہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، لیکن جب دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، تو مفعول کا اظہار ضروری ہے، یعنی مفعول کو بطور اسم ظاہر لانا ضروری ہے۔ کما تقول حسبنی وحسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، جیسے کہ آپ کہیں حسبنی وحسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا۔ اب یہاں دیکھیں دو فعل آئے حسبنی اور حسبتہما، مذہب کوفیین کے مطابق عمل کی بات چل رہی ہے، لہذا پہلے فعل کو عمل دیں گے اس میں ظاہر میں۔ حسبہ کا فاعل الزیدان ہو گیا اور حسبتو کا فاعل اس میں تو ضمیر ہے۔ حسبنی میں حسبہ کا مفعول اول نی ہے اور حسبتہما میں ہما ضمیر اس کا مفعول اول ہے۔
جس ہما ضمیر کا مرجع الزیدانی ہے۔ تو چونکہ الزیدان اگرچہ دیکھنے میں بعد میں ہے، لیکن جب یہ حسیبنی کا فاعل ہے تو گویا کی عبارت ہوگی حسیبنی الزیدانی وحسبتہما، تو اب ہما ضمیر کا مرجع الزیدان ہے جو پہلے رتبہ کے اعتبار سے ہو گیا، لہذا اس ہما ضمیر میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب عبارت ہے حسیبنی وحسبتہما منطلقین الزیدانی منطلقین، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ حسیبہ کا فاعل الزیدان اور نی مفعول اول، اور حسبتوں میں حسبتوں کا فاعل تو ضمیر متکلم ہے اور ہما اس کا مفعول اول ہے۔ تنازع کس میں ہو رہا ہے؟ منطلقین میں نہیں، تنازع منطلقن میں ہو رہا ہے۔ ابھی منطلقین کو آپ بیچ سے ہٹا دیجیے، یہ مان کے چلیے کہ آپ کے سامنے منطلقین نہیں ہے، حسیبنی وحسبتہما الزیدان منطلقن، تو اب دونوں نے تنازع کیا منطلقن میں، کہتے ہیں وذالک لأن حسیبنی وحسبتہما تنازعا فی منطلقن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسیبنی اور حسبتہما نے منطلقن میں تنازع کیا۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں کہ فی لگا اور اس کے باوجود منطلقن پڑھا جا رہا ہے، تو یہاں یاد رہے کہ یہاں اعراب جو ہے وہ اس لفظ کو دیا جا رہا ہے جو منطلقن اوپر آ رہا ہے، اس کے معنی سے کوئی بحث نہیں ہے، لفظ منطلقن مراد ہے، تو وہ جیسے ہمارے جملے میں آیا تھا مثال والے جملے میں ویسے ہی یہاں رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسبنی اور حسبتہما نے منطلقن میں تنازع کیا، وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ، اور آپ نے مذہب کوفیین کے مطابق اول کو عمل دیا اور وہ ہے حسیبنی، وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، اور ثانی میں یعنی حسبتہما جو دوسرا فعل تھا اس میں مفعول کا آپ نے اظہار کیا۔ کیوں کیا؟ کہتے ہیں فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْن، کیونکہ اگر آپ منطلقین کو حذف کر دیں، وَقُلْتَ، اور کہیں حسیبنی وحسبتہما الزیدان منطلقا، يلزم الاقتصار على احد المفعولین فی افعال القلوب وهو غیر جائز۔ تو اگر آپ منطلقین کو حذف کر کے کہیں حسیبنی وحسبتہما الزیدان منطلقا، تو افعال قلوب میں ایک مفعول پر اقتصار اور اکتفا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اور اگر ضمیر لائیں، قطع تنازع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حذف کر دیا جائے اگر ضرورت نہ ہو، ضروری نہ ہو تو چونکہ یہ باب افعال قلوب سے، باب علمتو سے، جس میں اختصار ایک مفعول پر جائز نہیں ہوتا، لہذا حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَضْمَرْتَ، دوسرا راستہ ہوتا ہے کہ ضمیر لائیں آپ، کہتے ہیں وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اور اگر ضمیر لائیں، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَن تُضْمِرَ مُفْرَدًا، اور آگے آ رہا ہے او أَن تُضْمِرَ مُثَنًّا، کہتے ہیں یہاں صرف دو ہی صورت ہے، یا تو ضمیر مفرد کی لائیں گے یا ضمیر تثنیہ کی لائیں گے۔ کیوں یہی دو صورتیں ہیں کہ آپ یا تو ضمیر مفرد کی لائیں گے یا ضمیر لائیں گے تثنیہ کی؟ تو آپ پہلے اپنی مثال میں غور کریں، حسیبنی وحسبتہما الزیدان منطلقا، بغیر منطلقین کے مثال کو آپ اپنے سامنے رکھیں، تو حسیبنی کا فاعل الزیدان ہو گیا، اس کا پہلا مفعول نی ہو گیا، منطلقا دوسرا مفعول ہو گیا کیونکہ آپ نے پہلے فعل کو عمل دینا ہے، اور حسبتہما یہ چاہ رہا ہے دوسرا مفعول۔ تو اب بات یہ چل رہی ہے کہ ضمیر لائیں، تو ضمیر کون سی لائیں گے آپ؟ یا تو ضمیر کہتے ہیں مفرد کی لائیں گے یا تثنیہ کی لائیں گے، کیونکہ اگر لحاظ آپ کریں مرجع کا تو مرجع منطلقن ہے، تو مرجع منطلقن مفرد ہے، لہذا اس کے اعتبار سے ضمیر مفرد کی لا سکتے ہیں۔ تو جب مفرد کی ضمیر لائیں گے تو حسبتہما ایاہو آپ کہیں گے۔ تو اب یہاں ایک خرابی کیا پائی جائے گی کہ افعال قلوب کے پہلے مفعول اور دوسرے مفعول میں مطابقت نہیں پائی جائے گی، کہ پہلا مفعول ضمیر تثنیہ ہے، پہلا مفعول مثنیٰ ہے، اور دوسرا مفعول یہ مفرد ہو جائے گا، جبکہ باب افعال قلوب میں کہہ لیجئے مفعول ثانی کا مفعول اول کے مطابق ہونا ضروری ہے، کیونکہ دونوں حقیقت میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ہما کا لحاظ کرتے ہوئے حسبتہما میں جو دوسرا پہلا مفعول ہے اس کی مطابقت کرتے ہوئے ضمیر لائیں تو ضمیر تثنیہ کی لائیں گے، اور جب ضمیر تثنیہ کی لائیں گے تو اس کا مرجع کون ہوگا؟ مرجع یہی
منطلقاً ہے جو مفرد ہے، تو اب یہاں ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہ رہ جائے گی، اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو جب اضمار کی دونوں صورتیں ناجائز ہو گئیں تو لا محالہ اضمار نہیں کر سکیں گے۔ جب حذف جائز نہ رہا، اضمار جائز نہ رہا، تو اب مجبوراً اظہار کا راستہ اپنانا پڑے گا، اس لیے اظہار یہاں واجب ہوا۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اور اگر تم ضمیر لاؤ، فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تُضْمِرَ مُفْرَدًا، تو اس بات سے خالی نہیں، یا تو مفرد کی ضمیر لاؤ گے اور کہو گے حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا، تو یہاں کیا خرابی لازم ہے؟ کہتے ہیں وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مُطَابِقًا لِلْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ، اور اس وقت مفعول ثانی مفعول اول کے مطابق نہ ہوگا۔ وَهُوَ هُمَا فِي قَوْلِكَ حَسِبْتُهُمَا، اور وہ ہما ہے تمہارے قول حَسِبْتُهُمَا میں، تو حَسِبْتُهُمَا میں پہلا مفعول ہما ضمیر ہے جو کہ تثنیہ ہے، اور دوسرا مفعول آپ ایاہو لا رہے ہیں جو مفرد ہے، تو مطابقت نہ ہوئی۔ ولا يجوز ذلك، اور یہ جائز نہیں ہے افعال قلوب میں دوسرے مفعول کا پہلے مفعول کے مطابق ہونا ضروری، کیونکہ دونوں حقیقت میں مبتدا اور خبر ہیں۔ او ان تضمر مثنن، یا تم ضمیر تثنیہ کے لاؤ گے، وتقول، اور کہو گے حسبنی وحسبتهما ایاهما الزیدان منطلقا، وحينئذ يلزم عود الضمير المثنى إلى اللفظ المفرد وهو منطلقا الذي وقع فيه التنازع، اور اس وقت ضمیر تثنیہ کا لفظ مفرد کی طرف لوٹنا لازم آئے گا۔ جو ضمیر آپ لا رہے ہیں اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اس ضمیر کا مرجع وہی منطلقا ہے، کہتے ہیں، اور اس وقت لازم آئے گا ضمیر تثنیہ کا لفظ مفرد کی طرف لوٹنا، اور وہ منطلقا ہے جس میں تنازع واقع ہے۔ وهذا أيضا لا يجوز، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ضمیر تثنیہ کو لفظ مفرد کی طرف لوٹایا جائے، کیونکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ كَمَا عَرَفْتَ وَجَبَ الْإِظْهَارُ، اور جب حذف و اضمار جائز نہ رہا جیسا کہ آپ نے جان لیا تو اظہار واجب ہوا، اس لیے جب دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں تو اظہار ضروری ہوگا۔ یہاں تک تنازع کی بحث مکمل ہو گئی، اور اس بحث کے اختتام پر آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ جب دونوں فعل افعال قلوب سے ہوں تو چاہے مذہب بصریین کے مطابق عمل کیا جائے چاہے مذہب کوفیین کے مطابق، دونوں صورتوں میں اظہار ضروری ہوتا ہے۔ فصل مفعول ما لم يسمى فاعلوه، یہ مختصر سی فصل ہے 3 سطروں کی، لہذا اسے بھی پڑھ لیں۔ یہ دوسری فصل ہے بحث مرفوعات کی، یہ بیچ میں فصل بحث سے تنازع کو الگ کرنے کے لیے وہاں لکھ دیا تھا، اس اعتبار سے تیسری فصل ہو رہی ہے، لیکن شمار میں اس کو دوسری فصل ہی رکھا جا رہا ہے تاکہ مرفوعات کی ہر ایک قسم ایک فصل میں ہو جائے۔ تو یہ فصل ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے بیان میں، جس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا لفظ کی وضاحت ہو جائے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہاں ما سے مراد ہے فعل، مفعول فعل لم یسمى، سمى یسمی کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، ذکر کرنا، تو لم یسمى یہاں پر لم یذکر کے معنی میں ہے، نیچے بین سطور آپ دیکھ سکتے ہیں اے لم یذکر لکھا ہوا ہے، تو اب تقدیر عبارت ہو جائے گی مفعول فعل لم یذکر فاعلہ، اس فعل کا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، تو فعل کا فاعل ذکر نہ کیا جائے اور مفعول کو اسی فاعل کے قائم مقام کر دیا جائے، اس کی جگہ رکھ دیا جائے، تو اسی مفعول کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں اور نائب فاعل، اور اس صورت میں فعل معروف نہیں لایا جاتا بلکہ فعل مجہول لایا جاتا ہے۔ تعریف کر رہے ہیں وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامَهُ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر وہ مفعول ہے، یاد رہے کہ یہاں مفعول کہہ رہے ہیں، مفعول بھی نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ نائب فاعل
صرف مفعول بہ ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ نائب فاعل مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے، مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، مفعول فیہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ جار مجرور کا مجموعہ بھی کبھی نائب فاعل بنتا ہے۔ یہ تفصیلات آپ آگے کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ یہاں اتنا یاد رکھیں کہ یہاں مفعول کہہ رہے ہیں، مفعول بہ نہیں کہہ رہے ہیں، تاکہ اور اقسام کو بھی شامل ہو جائے۔ وَهُوَ كُلُّ مفعول، اور وہ یعنی نائب فاعل ہر ایسا مفعول ہے حذف فاعلہ جس کا فاعل حذف کر دیا گیا ہو، وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامَهُ، اور مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا ہو۔ نحو ضُرِبَ زید، جیسے ضُرِبَ زید، اور یہ ہمیشہ فعل مجہول کے ساتھ آتا ہے۔ وحکمہ فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتأنیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اور نائب فاعل کا حکم اس کے فعل کو واحد لانے میں، تثنیہ اور جمع لانے میں، مذکر و مؤنث لانے میں اسی کے قیاس پر اور اسی کے مطابق ہے جو فاعل کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ تو جو احکام فاعل کے ہیں وہی سارے احکام نائب فاعل کے رہیں گے، جو قسمیں فاعل کے تھیں وہی ساری قسمیں نائب فاعل کی رہیں گی۔ تو اسی لیے اس بحث کو یہاں پر بہت مختصر طور پر بیان کر دیا گیا، کیونکہ یہاں زیادہ تفصیل نہیں، تعریف آپ قاعدے سے یاد کر لیں۔ تو یہ مرفوعات کی دوسری قسم کا بیان ہو گیا، فاعل اور نائب فاعل۔ اور فاعل اور نائب فاعل یاد رہے کہ یہ ہمیشہ مسند الیہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو فعل ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مرفوعات کی یہ دونوں قسمیں عمدہ کے قبیل سے، یعنی جملہ میں جو اجزاء ہوتے ہیں وہ دو طرح کے، عمدہ اور فضلہ۔ مسند اور مسند الیہ یہ دونوں عمدہ کہلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فضلہ کہلاتی ہیں۔ تو چونکہ فاعل اور نائب فاعل یہ دونوں مسند الیہ ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں عمدہ جملے کا عمدہ جز ہیں۔ اسی طریقے سے مبتدا اور خبر کی فصل آگے آ رہی ہے، تو مبتدا اور خبر میں مبتدا مسند الیہ ہے اور خبر مسند ہے، اور اس کے بعد جو اقسام آئیں گی، انا وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم، اور ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم لا نفی جنس کی خبر، تو حقیقت میں وہ سب بھی مبتدا اور خبر ہی ہیں۔ جب ان پر وہ عوامل داخل ہو جاتے ہیں تو انہیں مبتدا اور خبر نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ان کا اسم اور ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرفوعات کی جو 8 قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری جملہ کا عمدہ جز ہیں، ان میں کوئی مسند ہے، کوئی مسند الیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرفوعات کی بحث کو منصوبات اور مجرورات پر مقدم کیا گیا، کیونکہ منصوبات اور مجرورات دونوں فضلہ ہیں اور مرفوعات یہ عمدہ ہیں۔ بہرحال یہاں تک آپ حضرات ملائیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں آپ پڑھیں گے مبتدا اور خبر کی بحث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔